باتوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، حیا آڑے آ جاتی ہے، وہ غسل سمجھ کے وہ اس کو غسل ہی سمجھ رہا تھا. تو اس کا وہ BS کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم سب ہیں. اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بھی سلام. آج کی یہ ویڈیو بہت ہی شارٹ اور بہت ہی مفید ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں مفتی صاحب کی توسط سے ہم آپ لوگوں کو سکھائیں گے غسل کرنے کا طریقہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، آج کی اس ویڈیو میں عوام کو بتائیں کہ غسل کب، کیوں اور کیسے کیا جاتا ہے. ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، غسل کبھی کبھار کسی مسلمان پر فرض ہو سکتا ہے. تو اگر غسل فرض ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ غسل کے اندر فرائض 3 ہیں. پہلے نمبر پہ منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا. دوسرے نمبر پہ ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرے نمبر پہ پورے جسم پر پانی بہانا. اس کا بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل کی جگہ پہ جانے سے پہلے جو واش روم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کے اندر جائیں. اس کے بعد قضاء حاجت کریں. قضاء حاجت کے بعد استنجا کا مطلب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے بعد پانی استعمال کر لیں، اور اگر جسم کے کسی حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ نجاست کو دھو لیں. اس کے بعد وضو کر لیں. وضو میں جو عام مسنون طریقہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالیں، اور منہ میں پانی ڈالتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ منہ کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے، اور اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو کلی بھی کر سکتے. اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، اور ناک میں پانی ڈال کر بھی ہاتھ کے ذریعے یا پانی ہلکا سا کھینچ کر ناک کے پورے نرم حصے تک پانی پہنچا دیں، کیونکہ منہ اور ناک میں تو فرض ہے، پانی ڈالنا فرض ہے. اس کے بعد چہرہ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں اور پاؤں دھو لیں. یہ اس طریقے سے آپ کا وہ وضو ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح آپ نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے مسواک بھی کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی مسواک کر لینا چاہیے. اس کے بعد پھر غسل کے لیے سر پر 3 دفعہ پانی ڈال لیں، اور سر پر 3 دفعہ پانی ڈالتے ہوئے اس بات کی کوشش کریں کہ سر کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے، سر اور داڑھی کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے. اس سے کہ اگر جسم میں ایک ناخن کے برابر بھی جگہ اگر خشک رہ گئی تو اس سے آپ کا غسل نہیں ہوگا. تو سر پر پانی ڈال لینے کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہانا ہے. پہلے دائیں جانب پر پانی بہائیں گے، پھر بائیں جانب پر پانی بہائیں گے، اور 3 دفعہ پانی بہا کر آپ کا غسل مکمل ہو جاتا ہے. اس میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک یہ کہ پانی کم از کم استعمال کیا جائے، اس لیے کہ پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے بھی بہت کم پانی استعمال کیا کرتے تھے. اسی طرح چونکہ غسل کرتے ہوئے آدمی برہنہ حالت میں ہوتا ہے تو اس دوران گفتگو سے پرہیز کیا جائے. تو جو عام نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس وقت پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر کوئی چیز مانگ رہے ہیں، کوئی شیمپو مانگ رہے ہیں، اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو بات کرنا اس وقت بہتر نہیں ہے. ایون کہ اگر آپ دعا پڑھنا بھول گئے ہیں تو وہ بھی واش روم کے اندر آپ دعا بھی نہیں پڑھ سکتے. اور اسی طرح سے پھر جیسے ہی آپ کا غسل مکمل ہو جائے اور آپ باہر آتے ہیں تو پھر غسل خانے سے یا واش روم سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی اور غفرانک، یہ دعا پڑھتے ہوئے باہر آئیں. اور یہ تو فرض غسل ہے. فرض غسل میں کا احکامات کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ مجھ سے ایک دفعہ خود ایک نوجوان نے پوچھا کہ تقریباً میرے خیال سے 20-22 سال اس کی عمر ہوگی، کہ ابھی تک مجھے غسل کے فرائض معلوم نہیں تھے، تو میں نے ہمیشہ غسل کی حالت غسل کرتے ہوئے صرف وضو ہی کیا ہے. وہ غسل وہ اس کو غسل ہی سمجھ رہا تھا. تو اس کا وہ BS کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم سب ہیں. جتنا ان باتوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، حیا آڑے آ جاتی ہے. اس کو اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے. یہ سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، سنت طریقے کے مطابق غسل کر لینا چاہیے. اور اگر سنت غسل ہے، جیسے جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، عیدین میں غسل سنت ہے، احرام کرتے ہوئے غسل کرنا سنت ہے احرام سے پہلے، تو اس میں بھی اسی طریقے سے غسل کیا جائے تو بہتر ہے. اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم کے باقی حصے پر نجاست نہیں لگی ہوتی، تو اس کے علاوہ باقی سارا طریقہ اسی مسنون غسل کا کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے سنت کے طریقے کے مطابق غسل کا اہتمام کر لینا چاہیے. دیکھ لیا آپ نے، بہت آسان طریقہ ہے، لیکن افسوس کہ یہ چیزیں نہیں پتہ ہماری نوجوان نسلوں کو. خاص طور پہ ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے. اور بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.